قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وعباد الصالحين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتاب المجيد فرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم من الكتاب. وقال خاتم النبيين سيد المرسلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض الصلوات. خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ہستی نے ہمیں کائنات کی افضل ترین سرزمین پر افضل ترین ہستیوں کے ذکر کا موقع عطا کیا. بسم اللہ بسم اللہ. اور یقیناً آپ لوگ بھی خوش قسمت ہیں کہ ان ہستیوں کے ذکر کا سننے کا موقع آپ کو اللہ نے اس مقام پہ دیا ہے. خداوند قدوس اپنی لاریب کتاب کے جو حکمت کے جوہروں سے سرشار ہے میں ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرے حبیب اے میرے رسول اگر کفار مکہ آپ کی تمام براہین دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود اگر یہ دعویٰ کریں لست مرسلا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں قل اے میرے حبیب انہیں کہہ دو کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا گواہ اللہ نے قرآن میں گواہی دیتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول میں گواہ ہوں کہ تو رسول ہے اور تیرا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ہماری گفتگو
انشاءاللہ اسی ومن عندہ علم الکتاب کو سمجھانے میں جاری رہے گی. بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ پروردگارہ یہ بات تو سمجھ آ گئی وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ کہ تو نے قرآن میں رسول خدا کی رسالت کی گواہی دی ہے اور قرآن ایسی کتاب ہے جو سب پر واضح اور عیاں ہے. پروردگارہ یہ جو ہستی تو نے ذکر کی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ یہ کون سی ہستی ہے اور جس کتاب کا تو نے تذکرہ کیا ہے یہ کتاب کیا چیز ہے؟ تو جواب پروردگار یہ آئے گا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم میری کتاب پہ تو یقین رکھتے ہو نا, پھر میری کتاب کو پڑھ لو. خداوند قدوس اپنی کتاب میں اپنی کتاب کے بارے میں فرما رہا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. دنیا میں آدم سے لے کر خاتم تک, خاتم سے لے کر قیامت تک, قیامت سے مابعد کے حالات, اس کائنات کے حالات, عالم زر کے حالات, عالم علیہ و آسمان کے حالات خداوند قدوس نے اس کتاب مبین میں بند کر کے رکھ دیا. یہ کتاب مبین میں اللہ نے جب بند کر دیے تو پروردگارہ اس کتاب کی طاقت کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ کس کس کے پاس اس کتاب کا علم ہے؟ ہر دعوے دار اگر آگے کہے مجھے کتاب کا علم ہے, کیا اسے تو قبول کرے گا کہ اپنی رسالت کی گواہی کے ساتھ دوسرے گواہ کے طور پر قرآن میں بنا دے؟ تو عجب نہیں کہ جواب پروردگار آئے اے میرے بندے اگر تو نے میری کتاب کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو تجھے تاریخ پڑھنی پڑے گی. تاریخ بھی کسی اور جگہ پہ جا کے نہ پڑھ, میرے قرآن میں آ جا, سورۃ نمل اٹھا لے, تخت سلیمان میں ملک سلیمان کو دیکھ لے. میری کتاب کے بارے میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. جس کے پاس پوری کتاب کا علم نہ تھا, من الکتاب کتاب کے ایک جز کا علم تھا, کتاب کے ایک حصے کا علم تھا. میری کتاب کی اگر تو نے طاقت دیکھنی ہے تو آ کر قرآن میں دیکھ لے. میری کتاب میں خداوند قدوس یہ ارشاد فرماتا نظر آتا ہے کہ ملک سلیمان کا ایک وزیر تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا, اور اس کے پاس پوری کتاب کا علم نہ تھا, اور اس کے پاس کچھ علم تھا. اس نے کہا کہ میں تخت بلقیس کو ہزاروں میل دور, بسم اللہ, ہزاروں میل دور ملکیت ملک بادشاہت بلقیس سے آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دوں گا. میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس کتاب کا علم اگر کسی شخص کے پاس کچھ علم بھی آ جائے تو اس کے پاس صلاحیت آ جاتی ہے اس کون میں, اس کائنات میں جیسے چاہے تصرف کرے. اس کائنات میں جیسے چاہے تصرف کرے, اس کے پاس وہ علم آ جاتا ہے. تو جعفر آل محمد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, میرے جد علی کے پاس علم الکتاب, قرآن میں جو علم الکتاب اللہ نے کہا ہے پوری
ابی طالب کے پاس ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری پر عظمت محمد و آل محمد صلوات. شہادتیں خداوند قدوس نے اور بھی ذکر کی ہیں. کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. شہادت کا ذکر ہے نا، گواہی کا ذکر ہے نا. قرآن میں اور بھی شہادتیں موجود ہیں. مومنین کی گواہی کا بھی ذکر ہے اور منافقین کی گواہی کا بھی ذکر ہے. لیکن منافقین کی گواہی کا ذکر کا انداز کچھ مختلف ہے. اذا جاءك المنافقون وقالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبين. اگر منافقین آ کر ختمی مرتبت کے سامنے آ کر یہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اپنے ذہنوں کو میری طرف رکھیں گے تو آپ کو یہ نقطہ خوبصورت انداز میں سمجھ آئے گا بسم اللہ بسم اللہ. کہ اللہ تو گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو منافق آ کے کہہ رہے ہیں خداوند قدوس ان کی گواہی پر شہادت دے کے کہہ رہا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. تو تاریخ میں ایسے افراد بھی ملتے ہیں جو رسول کے سامنے آ کر شہادت دیتے ہیں، رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اللہ انہیں ان کی گواہی پر جھوٹ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تیرے سامنے آ کے گواہی دے رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پروردگارہ ماجرا کیا ہے؟ ہر بندہ ظاہری طور پر آگے جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس گواہی کے بعد وہ بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. پروردگارہ ہم نے تو تاریخ میں یا تو کفار مکہ سنے تھے یا مسلمان سنے تھے، یہ تیسری تعبیر آ گئی منافقین کی. اشہد گواہی دینا، گواہی جو دی جاتی ہے فقط زبان سے اقرار کرنے کو گواہی نہیں کہا جاتا. تعبیرات عرب سے آپ آگاہ ہیں، ہمارے استاد محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. گواہی فقط اقرار کو گواہی نہیں کہتے. کوئی بندہ آ کے کوئی جملہ کہہ دے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، اسے گواہی نہیں کہیں گے. گواہی ہے کیا؟ اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ ثابت کرنا کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اگر اپنے اعضاء و جوارح سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اسے کہتے ہیں عرب میں گواہی. خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ جو منافقین ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. پروردگارہ ماجرا کیا ہے؟ عجب نہیں قرآن سے جواب آئے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے رسول تمہیں روکے اسے رک جاؤ. اگر تم زبان سے گواہی دے کر رسالت کے دعوے دار کیوں نہ بن جاؤ، جب تک رسول کے دیے
اپناؤ گے نہیں، رسول کے روکے ہوئے سے رکو گے نہیں، تم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر رسول سواری بن کر پشت پر سوار کر کر کسی کو مجمع عام میں لے آئے اور رسول دکھانا چاہتا ہو کہ میں کس کو دکھا رہا ہوں، دیکھنے والے جس کو رسول دکھا رہے ہو اس کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ یہ جملہ کہے کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو زبان وہی بول کے کہے میں کسے دکھلا رہا ہوں، تم کسے دیکھ رہے ہو۔ وما آتاکم الرسول فخذوه، جو رسول دے اسے لے لو۔ اگر پلانوں کے منبر پر میدان غدیر میں آ کر جانے والوں کو پیچھے بلا لے اور پیچھے سے آنے والوں کے انتظار میں رک کر کسی کا ہاتھ بلند کر کے اگر وہ تمہیں اس انداز میں دے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، میں بڑے مجمع میں تمہیں یہ علی دے کے جا رہا ہوں، تو قرآن بھی کہہ رہا ہو وما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ تو جب قرآن بھی کہہ رہا ہو، رسول بھی دے رہا ہو، تو پھر بھی تم اسے چھوڑ دو، پھر تم مسلمان نہیں، دائرہ منافقت میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم دائرہ منافقت میں ہو، دائرہ اسلام میں نہیں ہو۔ اگر رسول ان الحسن والحسین امامان ان کا عدا وقاما، کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، اگر قیام کریں یا صلح کریں اپنی امامت پر باقی رہیں گے۔ ہمارے مذہب اسلام میں کچھ فرقے ایسے بھی ہیں کہ جو خلفاء والی جو روایت ہم پڑھتے ہیں کہ میرے خلفاء کی بات میں اتباع کرو، ہمارے مذہب تشیع میں ہم نے اس خلفاء راشدین جو تعبیر استعمال ہوئی ہے، ہم نے اپنے مذہب تشیع میں انہی کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ خلفاء راشدین ائمہ اہل بیت ہیں، وہ خلفاء راشدین ائمہ اہل بیت ہیں۔ لیکن ان کے پاس ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو خلفاء کو امام حسن تک روک دیتا ہے۔ ان کو دکھایا جائے تو کہ مسلم میں موجود ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، تو کہتے ہیں 5 آ چکے ہیں، باقیوں کا پتہ نہیں کب وہ آ جائیں۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کا ایک بہانہ ہے ان کا، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ان قام او قعدا، اگر وہ قیام کرے یا صلح کرے دونوں امام ہیں۔ یہ ہے رسول سے لینا۔ وما آتاکم الرسول فخذوه، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اسے رک جانا۔ یہ ہے مذہب تشیع کا افتخار کہ اللہ کے رسول کے اس فرمان کو منوعن انداز میں لیا ہے اور قرآن کی اس آیت کو مکمل طور پر عمل کیا ہے کہ جسے رسول نے دیا ہے اسے لے لیا ہے، جسے رسول نے روکا ہے اسے رک گئے ہیں۔ نہ فقط رسول نے شہادت کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اعضاء و جوارح سے جو شہادت ہے اسے قابل قبول جو ہے وہ نہ سمجھا جائے، بلکہ جو اعضاء
شہادت دے اور اپنی زبان سے اقرار ان کا تاریخ میں اگر تم مٹا دو. کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ شہادت انہوں نے اعضاء و جوارح سے دی ہے، اپنے اعضاء و جوارح سے دی ہے، اس شہادت کے باوجود انہوں نے کہا ہمیں ان کی زبان سے اقرار نہیں ملا. وہ کون سی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے اعضاء و جوارح سے رسول کی رسالت کی گواہی دی ہے، رسول کے ختم مرتبت ہونے کی گواہی دی ہے، رسول کے مقرب ہونے کی گواہی دی ہے، رسول کی طہارت کی گواہی دی ہے. وہ تاریخ پلٹ کر دیکھا جائے، تاریخ کے اوراق اگر پلٹے تو ہمیں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے، کبھی عبد المطلب کی شکل میں وہ شخصیت ہے تو کبھی ابو طالب کی شکل میں وہ شخصیت ہے. تاریخ استسقاء مکہ کتب میں درج ہے، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عبد المطلب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں اللہ کو ان کا واسطہ دے کر طلب استسقاء کیا کرتے تھے. لیکن ایک تاریخ نے واقعہ کچھ عجب انداز میں لکھا ہے. کفار مکہ میں ایک منادی نے ندا دی کہ کل ہم تمام کفار مکہ اپنے بتوں کو میدان میں لے آئیں گے. مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، ہم کل میدان میں لے آئیں گے اپنے اپنے بتوں کو. جس بت کے سامنے گڑ گڑانے سے، توجہ میں طرف رکھیے گا، جس بت کے سامنے گڑ گڑانے سے بارش ہو گئی، بس آج کے بعد اس دن کے بعد اسی بت کی عبادت مکہ میں کی جائے گی. منادی نے ندا دی، کچھ لوگ جمع ہو کر بنو ہاشم کے دروازے پر گئے، دک اور باب کیا. ابو طالب نمودار ہوئے، کہا ہے ابو طالب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کفار مکہ اپنے اپنے بتوں کو میدان میں لے آئیں گے، آپ بھی کل اپنے بت کو لے آؤ، اپنے الہ کو لے آؤ، جس کو رب مانتے ہو اسے لے آؤ. اگر کل آپ آؤ گے تو سب کے سب اہل مکہ ہر بت کے سامنے گڑ گڑائیں گے. جس بت کی سنی گئی، جس بت کے سامنے گڑ گڑانے سے مکہ میں بارش ہو گئی، جس بت کے، توجہ میری طرف رکھیے گا، جس بت کے سامنے گڑ گڑانے سے بارش ہو گئی، پورے اہل مکہ اسی کی عبادت کریں گے. ابو طالب نے کہا ہم بھی آئیں گے. بہت حیران ہوئے، پریشان ہوئے. آج تک بنی ہاشم کے بت کو اہل مکہ میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا. سب نے ندا دی، منادی نے بھی ندا دی کہ کل بنی ہاشم بھی جسے رب مانتے ہیں اس کا اظہار کریں گے. دوسرا دن آیا، ہر بندہ سوچ رہا تھا فلاں 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 قبیلے والے کے بتوں کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، بنی ہاشم کے قبیلے کے بت کو ہم نے نہیں دیکھا. یہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، کل لے آئیں گے، پتہ نہیں سونے کا ہوگا. اپنی فکر کے میں ڈوبے ہوئے لوگ جسے غلط سوچ کے سمندروں میں غوطہ غن جو کفار مکہ تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کل بنی ہاشم والے بھی اپنا بت لائیں گے، وہ بھی
والے کیا کرتے ہیں. دوسرا دن آیا، ابو طالب گھر سے نکلے، میدان میں کچھ اس انداز میں داخل ہوئے کہ محمد مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. سبحان اس میدان میں چلتے آ رہے ہیں. کفار مکہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ بنی ہاشم کا بت کس طرح کا ہے، بنی ہاشم کا بت کس طرح کا ہے، بنی ہاشم کا الہ کس طرح کا ہے، بنی ہاشم کا الہ کس طرح کا ہے. جب یہ کیفیت دیکھی نا ابو طالب نے، ابو طالب چلے گئے پہاڑ کی چوٹی پر. جب پہاڑ کی چوٹی پر گئے ابو طالب تو نہ صرف بنی ہاشم کو دیکھنے کے لیے میدان میں آئے ہوئے لوگ دیکھ رہے تھے، بلکہ ایسے مقام پر گئے کہ مکہ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین کی گود میں سوئے ہوئے بچے بھی اس معجزے کو دیکھنے کے لیے واضح انداز میں تیار ہو گئے. وہ گھروں میں دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ابو طالب ایک بچے کو کندھے پہ سوار کیے ہوئے ہیں. کسی کو دعا مانگنے کی ضرورت نہ پڑی. ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جب آسمان کی طرف بلند کیا تو ادھر بادل کے نے بچھاڑ کر دی، بارش نے بچھاڑ کر دی. پورے اہل مکہ کو سمجھ آ گئی کہ بنو ہاشم اور جس بت کو تم عبادت کرتے ہو اسے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھا اعضاء و جوارح سے اقرار. یقین تھا ابو طالب کو اور اپنے اعضاء و جوارح سے ثابت کیا کہ جس محمد کو میں خدا سے طلب استسقاء کے لیے، طلب باران رحمت کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کروں گا تو اللہ بارش کا نزول کر دے گا. یہ اعضاء و جوارح سے جو اللہ کا رسول دے اس کا اقرار کرنا، اور جس سے روکے اس سے رک جانا. ومن عنده علم الکتاب، یہ کس کی اتباع سے یہ مقام حاصل ہوگا؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کیونکہ کوئی وقت ایسا نہ آئے کہ کوئی سوال کرنے والا تو ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا تو ہو، محمد رسول اللہ کا اقرار بھی قرآن کی روشنی میں کر لے، لیکن اگر اسے کوئی سوال پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آئے تو جواب دینے والا نہ ہو. ایسا خدا کی ذات کو ہرگز برداشت نہ تھا. اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں پر اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں آل مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا ہے. اور اسی قرآن کی آیت کی تائید میں یا محمد مصطفیٰ کی تائید میں، دونوں جو محمد مصطفیٰ کہیں وہ بھی لسان وحی ہوتی ہے. اسی کے ضمن میں محمد مصطفیٰ نے یہ کہا انی تارکم فیکم الثقلین، قیامت تک آنے والے مومن لوگوں سن لو، انی تارکم فیکم الثقلین، قیامت تک اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے میں تمہارے درمیان دو برا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما، ان سے متمسک جب تک رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا. کوئی فقط قرآن سے تمسک کر لے تو اس کی گمراہی حتمی ہے، کیونکہ لسان نبی کے راہ پہ نہیں چل رہا. لسان وحی یہ کہہ رہی ہے جو اللہ دے، جو نبی دے اسے لے
شہادتین اعضاء و جوارے سے دیتے ہیں اس میں ہرگز شامل نہیں ہو، بلکہ تم اس قسم میں ہو جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اسی کتاب کے علم رکھنے والے کی طاقت اور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد نبوی میں ختمیہ مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے صلوات اللہ علیہ ختمیہ مرتبہ مسجد نبوی میں زیب ممبر تھے، پوچھا اہل مدینہ سے ایکم یصوم الدہر فقال سلیمان انا یا رسول اللہ، فقال النبی ایکم یحیی اللیل فقال سلیمان انا یا رسول اللہ۔ یہ تو آسان لفظ ہے نا عربی کے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، آپ کی چپ یہ بتا رہی ہے کہ مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا۔ صلوات محمد و محمد کے ساتھ رسول خدا نے سوال کیا کون ہے تم میں سے جو ساری زندگی روزے رکھتا ہے؟ سلیمان محمدی نے کہا انا یا رسول اللہ، میں ساری زندگی روزے رکھتا ہوں۔ دوسرا سوال ایکم یحیی اللیل، کون ہے جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ تو کہا سلیمان انا یا رسول اللہ، کہ میں ساری رات پروردگار کی عبادت کرتا ہوں۔ تیسرا سوال کیا رسول خدا نے ایکم یختم القرآن کل یوم، روزانہ کون ختم قرآن کرتا ہے؟ تو سلیمان نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ختم قرآن بھی روز کرتا ہوں، میں ساری رات پروردگار کی عبادت بھی کیا کرتا ہوں، میں سارا دن پروردگار کے لیے روزے بھی رکھتا ہوں۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو، اب میں نام نہیں لیتا نہ اس کا کوئی لقب لگاتا ہوں، کوئی پریشان اور کوئی ناراض نہ ہو جائے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ایک شخص میں جس شخص کو فارس سے ابھی بھی، جس کے ماننے والے کو فارس سے ابھی بھی دشمنی ہے، کہا یا رسول اللہ انہو رجل من الفارس یفتخر بنا معاشر القریش، اللہ کے رسول یہ تو فارسی ہے نا، فارسی یہ ہم عربوں پر فخر کر رہا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ کون ساری رات عبادت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میں ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے تو یہ رات کو تو سویا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کون سارا دن روزے رکھتا ہے؟ سلیمان محمدی نے کہا میں روزے رکھتا ہوں۔ آپ نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے سارا دن کھاتا پیتا ہے۔ توجہ میری طرف ہے نا؟ ہم نے تو سارا دن یہ دیکھا ہے کہ سلیمان تو کھاتا پیتا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ اس کون سارا دن قرآن پڑھتا ہے؟ سلیمان نے کہا میں پڑھتا ہوں۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا یہ تو چپ رہتا ہے۔ قبلہ ہم نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ چپ رہتا ہے۔ ختمی مرتبت نے زبان وحی کو جنبش دیتے ہوئے فرما یا فلاں انا لکے بمثل لقمان الحکیم،
سل ہو فینبئک، تجھے کہاں سلیمان سمجھ آنے والا ہے، واہ 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 سبحان تجھے کہاں سلیمان سمجھنے والا ہے، چلیے مرتضیٰ کو سمجھنے، تجھے کہاں سلیمان سمجھنے والا ہے، تیری سمجھ میں آنے والا سلیمان نہیں ہے، سلو فینبئک، اب اسی سلیمان سے پوچھ، یہ تجھے خود ہی جواب دے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان کہا یاس ابا عبداللہ، سلیمان کو لقب دیا ابا عبداللہ کا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے کہا ہے کہ میں سارا دن روزے سے ہوتا ہوں، ساری زندگی میں نے روزے رکھے ہیں، ہم نے تو کئی دفعہ تجھے دیکھا ہے کہ تو سارا دن کھاتا پیتا ہے۔ تو سلیمان محمدی نے مسکرا کے کہا من جاء بالحسن فلہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها انا اصوم کل شہر 3 ایام۔ قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 کے بدلے جزا دے گا۔ میں ہر مہینے 3 روزے رکھ لیتا ہوں، اللہ مجھے پورے مہینے کا ثواب دے دیتا ہے۔ کوئی مہینہ ایسا چھوٹا نہیں ہے جس میں سلیمان نے 3 روزے نہ رکھے ہو۔ سلیمان کی عمر سے میں کوئی زندگی میں کوئی مہینہ جب ایسا نہیں آیا کہ جس میں سلیمان نے 3 روزے نہ رکھے ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سلیمان ساری زندگی روزے نہ رکھے؟ خاموش ہو گیا۔ اچھا یہ بتا کہ تو نے تو کہا ہے، یہ تو چلو قرآن سے استدلال کر کے سلیمان نے انہیں سمجھا دیا، کہا یہ بتا کہ تو ساری رات سویا رہتا ہے، تو ساری رات تو سویا رہتا ہے، تو نے کیسے کہا کہ انا احیی اللیل، میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں؟ سلیمان محمدی مسکرا کے کہتے ہیں سمعت حبیبی رسول اللہ۔ انداز اب دیکھیں، پیار سے خوبصورت انداز سے سلیمان محمدی ایسے سمجھا رہے جیسے کسی بچے کو سمجھایا جاتا ہے، کہتے ہیں سمعت حبیبی رسول اللہ، میں نے اپنے اللہ کے حبیب رسول سے یہ سنا ہے کہ من بات علی فراش وہو بالطہر کأنہ احیا اللیل کلہا، جو بستر پر وضو ہو کر سو جائے اللہ اسے پوری رات عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ اچھا اب یہ بتا اے سلیمان کہ تو نے یہ کہا ہے کہ انا اختم القرآن کل یوم، میں نے ہر روز قرآن کا ختم کیا، اور میں ہر روز قرآن مجید کا ختم کرتا ہوں۔ ہم نے تو کئی دفعہ دیکھا کہ تو چپ تھا۔ سلیمان محمدی نے جواب دیا سن۔ اب سلیمان کے جواب کا انداز کچھ مختلف تھا۔ سلیمان محمدی نے کہا سن، سمعت حبیبی رسول اللہ ان مثل علی فی القرآن کمثل قل هو اللہ احد۔ بندے کو چپ کرانا ہو تو جسے ہم نے فیس بک پہ دیکھا ہے کہ یا علی کہہ دے تو بندہ سبحان اللہ، جس چیز کو سمجھ آئیے نعرہ لگا، نعرہ حیدری۔ اب سلیمان کا مجلس میں انداز مختلف ہوا۔ سلیمان نے کہا سمعت حبیبی رسول اللہ۔ اب سلیمان فقط یہ کہہ دیتا قل اللہ کے ہاتھ کے بارے میں تو کافی تھا، لیکن اب اپنے بیان میں ذکر علی کو لایا، کہا سمعت حبیبی رسول اللہ ان مثل علی فی القرآن کمثل قل هو اللہ احد۔
من قرأہ مرہ فقط جس نے علی کی مثال قرآن میں قل واللہ احد کی جس طرح قرآن میں ہے، علی کی مثال ایمان میں ایسے ہے جیسے قل واللہ کی احد، قل واللہ احد کی مثال قرآن میں ہے۔ جس نے ایک دفعہ قل واللہ پڑھ لیا گویا کہ اس نے سورہ سے قرآن پڑھ لیا، جس نے 2 دفعہ قل واللہ احد پڑھ لیا اس نے ثلثی القرآن کا ثواب حاصل کر دیا۔ من قرأ 3 مرہ جس نے 3 دفعہ قل واللہ کی تلاوت کر لی فقد ختم القرآن، اس کو ثواب پورے ختم قرآن کا مل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے سے یہ میں نے سنا ہے، سمیت حبیب رسول اللہ من اقرہ جس نے بھی اقرار کیا علی ولی اللہ کا بلسان ہی فقط کامل الایمان، بلسان ہی فقط کامل ثلث الایمان، جس نے علی ولی اللہ کا ایک دفعہ اقرار کر لیا اس نے گویا کہ اپنے اندر ایک ثلث سے ایمان مکمل کر لیا۔ ومن قرأ ثلث ومن، اور اس کے بعد فرمایا ومن اقرّ، اور جس نے اقرار علی کیا بقلب ہی و بلسان ہی، اپنے دل کے ساتھ بھی اقرار کیا اپنی زبان کے ساتھ بھی اقرار کیا، فقد کمل ثلثی الایمان، اس نے تو ایمان کے 2/3 حاصل کر لیے۔ ومن اقرّ بعلی بقلبہ وبلسانہ ونصرہ بیدہ، جس نے علی کا اقرار جس نے علی کا اقرار اپنے ہاتھوں سے بھی کر لیا، اپنے دل سے بھی کر لیا، اپنے اعضاء و جوارح سے بھی کر لیا، فقد استکمل القرآن، ایمان اس نے پورے ایمان کو مکمل کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ اس کے بعد فرمایا کہ لو احب اہل الارض کمحبت اہل السماء، اگر علی سے محبت آسمان والے ایسے کرے جیسے اہل سما والے کرتے ہیں، زمین والے علی سے محبت ایسے کرے جیسے اہل آسمان کرتے ہیں، لما خلق اللہ نارا، اللہ جہنم کی آگ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ سننا تھا کہ جو سوال کرنے والا تھا وہ مجلس فقاما، وہ خرجا، وہ کھڑا ہوا اور مجلس سے ایسے نکل گیا جیسے علقمہ حجرہ، جیسے آسمان سے پتھر اس پہ آیا۔ یہ ہے فضل ان ہستیوں کا جن کے پاس علم الکتاب ہو، اور جو ان کے علم الکتاب سے ہلکا سا فیض حاصل کر لیں، ان کا بچہ اہل آل محمد کی سکول میں وکالت کرتے نظر آتا ہے۔ اللہ جس کو علم کتاب دے دے اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی کہ بندہ بڑا ہو، بوڑھا ہو جائے، داڑھی نکل آ جائے، سفید داڑھی ریش ہو جائے تو پھر جا کے عالم بنے، ایسی ان میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے امام اعظم منصور دمنکی نے امام اعظم کا خطاب کیا تھا ابو حنیفہ کو۔ ابو حنیفہ آ کے جعفر آل محمد سے پوچھتا ہے، جعفر آل محمد سے آ کے پوچھتا ہے کہ کیف یعذب اللہ النار، اللہ کیسے انسان کو آگ میں جلائے گا، والحال الانسان مجبور بفعلہ، انسان تو مجبور ہے اپنے
کام میں جبریہ کا عقیدہ ہے نا، یہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے. سیاسی اغراض ہیں اس عقیدے کے بنانے کے کہ بادشاہ نے وقت جو دل چاہتا تھا کر لیتے تھے اور بعد میں کہتے تھے اللہ نے یہی کہا تھا، اللہ کی مرضی، میرا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اس دوران یہ سوال کا ختم ہونا تھا کہ مجلس امام صادق میں ایک چھوٹا سا بچہ جسے تاریخ نے موسیٰ کاظم لکھا ہے وہ داخل ہوا. وہ بچہ جب مجلس میں داخل ہوا تو امام نے دیکھ کے مسکرایا کہ تیرے سوال کا جواب یہ آنے والا بچہ دے گا. سبحان اللہ. جب رخ موڑ کے دیکھا، بزرگ تھا، سفید ریش تھا، امام اعظم کا خطاب پا چکا تھا، پورے دنیا والے ان کی تقلید کیا کرتے تھے، ان کی بات مانا کرتے تھے. اب یہ سوال کرنے گیا ہے امام جعفر صادق سے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنے چھوٹے بچے امام موسیٰ کاظم کی طرف کہ تیرے سوال کا جواب یہ بچہ دے گا. تو اسے شرمندگی محسوس ہوئی. امام نے کہا شرمانے صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے چھوٹے بڑے علم میں برابر ہوتے ہیں. تجھ جیسے جو زانو تلمذ طے کرتے ہیں ان کو عمر کی ضرورت ہے. وہ پوری عمر تجربے حاصل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے علم کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں. ہمارا چھوٹا ہے وہ بھی تجھے وہی بتائے گا جو محمد اول نے بتایا تھا. ہمارا بڑا ہے وہ بھی وہی بتائے گا جو محمد ثانی نے بتایا ہے. ہمارے چھوٹے بڑے سب وہی بتائیں گے. ہمارے سب کے سب محمد آل محمد. اب حکم استاد ہے، چھوٹے بچے کے پاس دروازے میں بڑا، اب بندہ بڑا ہو اور بچہ چھوٹا ہو تو سوال کرنے والا جب اسے سوال کرتا ہے تو کھڑے ہو کے تو نہیں کرے گا نا. سامنے بیٹھا پوچھا کہ مجمع پورا دیکھ رہا ہے. اس کا پروگرام تھا کہ یہ بچہ اگر جواب نہیں دیتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نعوذ باللہ اپنے فعل میں شرمندگی محسوس کریں گے، نعوذ باللہ، تو واپس مجھے بلا لیں گے. اس بچے کے تیور کو دیکھ کے مجھے بلا لیں گے. مسئلہ نہیں ہے، جھگڑا کرنا بھی بزرگوں کی عادت نہیں ہے. میں جھگڑا نہیں کرتا، میں بچے سے جا کے پوچھ لیتا ہوں. تو بچے کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے جب سوال کیا نا بچے سے امام اعظم نے کہ یہ بتا بچے کہ کیسے انسان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا حالانکہ انسان تو مجبور ہے اللہ کے فعل پر. اللہ جس طرح چاہتا ہے انسان کو کراتا ہے. تو امام چھوٹے سے امام موسیٰ کاظم مسکرا کے فرماتے ہیں سن امام اعظم، جو تو نے سوال ایک کیا اس کی 3 صورتیں ہیں. یہ سننا تھا کہ زانو تلمذ کو تہ لگا کے اپنے خوبصورت انداز میں بیٹھ کے اس زبان وحی سے علم حاصل کرنے والے بچے کسے غور سے سننے لگا. امام موسیٰ کاظم اسے بتا رہے ہیں سن، اگر ایسا ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو اللہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بندے کو عذاب دے حالانکہ بندہ مجبور ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہا یا یہ صورت ہے جو تو نے ذکر کی ہے یا یوں ہے کہ اللہ جو فعل انجام دے رہا، انسان جو فعل انجام دے رہا ہے اللہ اس کے کام میں شریک ہے. جب اللہ اس کے کام میں شریک ہے تو یہ عادل کے لیے گوارا نہیں، یہ طاقتور کے لیے گوارا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے اور کسی کمزور کو جہنم میں ڈال دے. تو یہ اللہ سے بعید ہے.
تیسری صورت، جو فعل انسان انجام دیتا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیتا ہے. جب اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دے تو خداوند قدوس اس بات کے لائق ہے کہ اگر وہ غلط کام انجام دے تو اسے سزا دے، اگر وہ اچھا کام انجام دے تو اسے جزا دے. یہ بول کے کہتا ہے ان اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کس گھرانے میں رکھے. اس گھرانے کے صغیرنا و کبیرنا سوا. اور اسی طرح امتحان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. جب اللہ نے فضل دیا ہے اس گھرانے کے چھوٹے اور بڑوں کو، جب اللہ امتحان لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی چھوٹے بڑے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. سرزمین کربلا پر ایک چھوٹا سا کم سن بچہ جو ابھی بلوغت پہ نہ پہنچا تھا، قاسم اس کا نام تھا، میدان کربلا میں ٹھہرا ہوا ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ کبھی امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، کبھی پاؤں کا بوسہ لیتا ہے. بچہ جب بوسہ دے رہا ہوگا اس کی بہت کوئی خواہش ہوتی ہے. بوسے کے بعد وہ جو بات کہنا چاہتا ہے نا، وہ بوسے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کا کہ میں یہ بات اپنی منوا لوں. بوسے بھی دے رہا ہے، پوچھ رہے امام قاسم کیا چاہیے؟ مولا شہادت چاہیے. قاسم کیف ترى الموت، موت کو تو کیسے دیکھتا ہے؟ کہا احلى من العسل، موت تو میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. قاسم ابھی تو چھوٹا ہے، تو میرے بھیا کی نشانی ہے. تجھے دیکھ کے میں اپنے بھائی کو یاد کرتا ہوں کہ کاش وہ بھی میرے ہمراہ ہوتا. قاسم تو میرے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے اصل کی نشانی میرے پاس ہے. قاسم تو بھی مجھے موت کو، تو بھی مجھے چھوڑ کے موت کی طرف جانا چاہتا ہے. اتنی دیر میں خیمے میں کوڑا پر پایا، میں فرما کی رونے کی آواز آئی. میں فضا خیموں کے دروازے پہ آ کے قاسم کو بلا رہی ہے. اے قاسم، تجھے تیری ماں یاد کر رہی ہے. قاسم خیمے میں داخل ہوا. قاسم کو میں فرمانے کا، اے قاسم، اور میری آنکھیں زینب کے سامنے نہیں اٹھ رہی. زینب اپنے آقا محمد کو تو حسین پر قربان کر دے، اور میں اس مقصد میں معروم رہی ہوں. قاسم تو کیوں نہیں اپنے آپ کو قربان کرتا؟ قاسم نے کہا اماں میں بار بار اجازت مانگتا ہوں، میرے چچا حسین اجازت نہیں دیتے. قاسم کو حسن کی وصیت یاد آئی. قاسم نے اپنے بازو پہ بندھے ہوئے تعویذ کو کھولا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، جب میرے بھیا حسین فوج اشیاء میں گھر جائے، اے قاسم اپنے آپ کو میرے بھائی پر قربان کرنے سے گریز نہ کرنا. اس وصیت کو اٹھانا تھا. اب قاسم کا انداز مختلف ہوا. چلتے ہوئے حسین کی طرف بڑھے. قاسم حسین کی طرف جب جا رہے، حسین نے انداز قاسم دیکھا. اب کچھ اور انداز میں قاسم آ رہے ہیں. حسین کو قاسم نے اپنے بابا
میں لکھا ہوا تھا بھیا حسین اور میری چھوٹی سی قربانی کو قبول کرنا. یہ پڑھتا تھا حسین نے اپنے ہاتھ بڑھائے. حسن نے حسین قاسم نے حسین کے گلے میں اپنے ہاتھ اس انداز میں باندھے کہ حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا ہوا تھا, قاسم نے حسن کو گلے سے لگایا ہوا تھا. روایت میں ملتا ہے بکل حسین و بکہات شدیدہ. حسین بہت گریہ کر رہے تھے. اس گریہ کی حالت میں غش میں آئے, اس خط کو اٹھایا, غش سے پاکا ہوا, اس خط کو چھوما اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا او بھیا حسین, اور غربت میں تو نے مجھے یاد رکھا. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین و سیعلمون ظلم قبل. دعا کریں. پروردگارا حق محمد و آل محمد ہمارے اس چھوٹی سی عبادت کو منظور و مقبول فرما.